نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 49 نمبر آیت ہے. نوح علیہ السلام، ان کی قوم اور پھر لوگوں پر عذاب، باپ بیٹے کی گفتگو، یہ ساری باتیں آپ سن چکے تفصیل کے ساتھ. اس کے بعد اللہ نے نبی سے کہا تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی باتیں تھیں. ہاں اے نبی، یہ جو باتیں آپ کو ہم نے بتلائی آپ کے سامنے کی بات نہیں تھی، آپ کے لیے غیب کی باتیں تھیں، آپ کو پتہ نہیں ہے. نوحیہا الیک، ہم آپ کو وحی کر کے بتائے کہ یہ باتیں ہیں، آپ کہہ دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، اس کی بہت ہی واضح دلیل ہے. آپ کو کچھ پتہ نہیں تھا، میں نے آپ کو وحی کر کے بتلایا یہ سب باتیں. کون سی باتیں؟ نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کے بارے میں، پھر ان کے بیوی بچے کے تعلق سے، کس نے ایمان نہیں لایا، کس نے لایا، ساری باتیں ہم آپ کو وحی کر کے بتلا رہے ہیں. یہ غیب کی باتیں. غیب کی باتیں کس کو سمجھ میں؟ غیب کا تعارف بھی ہے، پریچے بھی ہے، ڈیفینیشن بھی ہے کہ جو ہمارے سامنے نہ ہم نے دیکھا نہ سنا وہ غیب. نبی کو کہہ رہے ہیں نا، آپ تھے نہیں اس وقت، تو آپ تھے نہیں. نوح علیہ السلام کے دور میں یہ بھی کہہ رہے ہیں. اور اس عقیدے کی بھی تردید جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو سب سے پہلے پیدا کیا. اللہ نے کہا آپ تھے ہی نہیں. آگے ہے ما کنت تعلمها، آپ کو اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا. انت، نہ آپ کو تھا، ولا قومک، نہ آپ کی قوم کو تھا. اللہ نے کہا نہ آپ کو نہ آپ کی قوم کو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا. یہ سب تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اس کا مطلب اگر آپ پہلے سے تھے تو معلوم ہونا چاہیے تھا. اللہ نے کہا کہ آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا، آپ پہلے سے تھے ہی نہیں. یہ جھوٹ ہے، یہ من گڑت بات ہے، افتراء ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اللہ نے وجود میں لایا. یہ جھوٹ ہے. سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو وجود میں لایا. ہاں، عالم ارواح میں سب تھے، وہ ایک الگ دنیا ہے. عالم ارواح آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد قیامت تک آنے والے جتنے لوگ، ہم لوگ بھی تھے اس میں، جتنے لوگ، سب کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر سامنے رکھا اور کہا آدم یہ تیری اولاد ہے. وہ عالم ارواح کہلاتا ہے، روح کی دنیا. واللہ سبحانہ و تعالی نے سب کو نکال کر وعدہ لیا تھا. اللہ نے اسی موقع پر الست بربکم، قرآن نے بتایا اس کو کہ کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں. ہم سب نے کہا تھا، قیامت تک آنے والے سب نے کہا تھا کہ ہم سب، اے اللہ ہمارا رب تو ہی ہے. یہ ہم سب نے بھی کہا تھا. کب؟ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اس دنیا میں ان کی پشت سے ساری اولاد کو نکال کر کہا تھا، وعدہ لیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم لوگوں نے کہا تھا بھلا یا اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے. تو اس میں تو سب تھے، خیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں، اس میں ہم بھی تھے، آپ بھی تھے، قیامت تک آنے والے سب تھے. کافر و مشرک، فرعون، حامان، سب تھے، قارون، سب تھے. سارے انبیاء کرام تھے، سارے نافرمان بھی تھے، سارے فرما بردار بھی تھے. تو عالم ارواح بئی طور پر نبی پہلے تھے، سبھی تھے، وہ تو ہم لوگ بھی تھے. مگر یوں
جس طرح سے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے پہلے وجود میں لایا، دنیا انہی کے لیے بنایا، وہ نہ ہوتے تو نہ دنیا ہوتی ہے، نا گانا گاتا ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ وہ نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی. یہ جھوٹ افطرا اللہ نے کہا. نہ آپ تھے اس وقت، آپ کو پتہ نہیں تھا، نہ آپ کی قوم کے کسی آدمی کو پتہ تھا. کب؟ نوح علیہ السلام کے دور میں. یہ تو ہم نوحیہا الیک، ہم آپ کو وحی کر کے بتلا رہے ہیں. تو دونوں عقیدے کی تردید. ایک تو یہ آپ نہیں تھے اس وقت جب یہ حالات، یہ واقعات پیش آئے نوح علیہ السلام کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے. دوسرا یہ غیب کی بات ہم بتا رہے ہیں، یعنی اللہ نے کہا کہ ہم بتا رہے ہیں، یعنی یہ بات ہم آپ کو سنا رہے ہیں تب آپ کو معلوم ہوا. مطلب آپ عالم الغیب بھی نہیں ہیں. اگر عالم الغیب ہوتے تو نبی کیا، اللہ کیا کہتا؟ تجھ کو تو سب پتہ ہی ہے. یہ کہتا، کہا کہ نہیں تجھے کچھ پتہ نہیں. ما کنت تعلمها، نہ تمہیں اس بات کا علم تھا، انت تجھے بھی نہیں تھا، ولا قومک، اور تیری قوم کو بھی نہیں تھا. اے نبی نہ آپ کو نہ آپ کی قوم کو کسی کو بھی پتہ نہیں تھا، ہم آپ کو بتائے. من قبل ھذا، اس سے پہلے، میرے بتانے سے پہلے نہ آپ کو معلوم تھا نہ آپ کی قوم کے کسی آدمی کو معلوم تھا. تو عالم الغیب کیسے ہوئے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب کیسے ہوئے؟ اللہ نے کہا ہم بتا رہے ہیں، اس سے پہلے تم کو کچھ معلوم نہیں تھا. فاصبر، پھر اس کے بعد ایک بات اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ صبر کیجیے. یعنی جب آپ دعوتی کام کریں گے، یہ سب باتیں، ہماری بتائی ہوئی باتیں لوگوں کو سامنے رکھیں گے، لوگوں کو سنائیں گے، تو آپ پر الزامات لگائیں گے، کہیں گے گڑھی ہوئی بات، کہانی، قصے ایسا کہیں گے، یا آپ کو مختلف اعتبار سے تکلیف دیں گے، ایذائیں دیں گے. فاصبر، اس پر آپ صبر کیجیے گا. اللہ یہاں تک بتا رہے ہیں کہ یہ باتیں کسی کو معلوم نہیں تھیں. جب آپ بتائیں گے تو وہ لوگ آپ پر گڑھنے کا الزام لگائیں گے، آپ کو ایذائیں دیں گے، تکلیف دیں گے، جھوٹا قرار دیں گے. اس پر صبر کیجیے گا. یہاں تک اللہ رب العالمین نے نبی کو بتلایا. یا فاصبر کے مفہوم مفسرین یہ بھی کہتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی آپ کو جب لوگ دعوتی کام کریں گے، توحید کی دعوت دیں گے، دین پہ پیش کریں گے، تو آپ کو تکلیف دیں گے، ایذائیں دیں گے، آپ کو مختلف اعتبار سے بدنام کریں گے. تو ایسے موقع پر صبر کیجئے. ان العاقبۃ للمتقین، اور یاد رکھیے، یہ نبی آپ یاد رکھیں، سب کو یاد رہنا چاہیے. ان العاقبۃ للمتقین، انجام کار، بہتر انجام، نتیجہ اللہ سے ڈرنے والوں کا ہی اچھا ہوتا ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے. یاد رکھیے، ان العاقبۃ للمتقین، آخرت کا انجام، بہتر رزلٹ، بہتر نتیجہ متقی یوں ہی کا ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. لوگ کچھ بھی بولے، کچھ بھی کہے، لوگ ہمیں جس نام سے بھی بدنام کرے، اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں گارنٹی دی ہے، اگر ہم اللہ سے ڈرنے والے رہیں گے تو رزلٹ ہمارا ہی اچھا رہے گا. اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف و ڈر رکھیں گے، اللہ نے کیا کہا وہ بجا لائیں گے، کیا منع کیا رک جائیں گے، تو رزلٹ ہمارا ہی اچھا رہے گا. یہ اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے. تو پھر ہم اس پر کیوں نہ یقین رکھیں؟ پھر کیوں ہم اچھی بات کو چھوڑ دیں، اچھے کاموں کو چھوڑ دیں، یا اچھی بات کہنا چھوڑ دیں؟ کیوں؟ بالکل نہیں. ہمیں اچھی بات کہتے رہنا چاہیے. ہمیں اسلام پر اٹل رہنا چاہیے. کفار مشرکین لاکھ ظلم کریں ہم پر، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. تو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر کہ متقیوں کا ہی رزلٹ اچھا ہے، ہم سب کو کہا جا رہا ہے. نبی تو جانتے ہی تھے، نبی تو سمجھتے ہی تھے، نبی تو نبی تھے، ان کے اس بات پر ایمان اور آخرت کے رزلٹ پر یقین میں کوئی شک نہیں. لیکن نبی کو کیوں کہہ رہے ہیں، سنا رہے ہیں؟ یہ سنا کر، قرآن میں رکھ کر، قیامت تک آنے والے ہم سبوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان العاقبۃ للمتقین، بہتر رزلٹ، بہتر نتیجہ
انجام کار اللہ سے ڈرنے والوں کا ہی ہوگا، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ آیت یاد رکھیے گا، سورہ ہود کے 49، ایک دم بہت وضاحت کے ساتھ، نہ آپ کو معلوم تھا نہ آپ کے کسی قوم کو، یہ سب باتیں آپ کے لیے غیب کی باتیں ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس لیے آپ کو معلوم ہوا۔ غیب کا تعارف بھی ہے، نبی کا وجود پہلے نہیں تھا اس بات کی بھی دلیل ہے، نبی کو کچھ پتہ نہیں سوائے وحی کیے گئے وہی علم ہے، باقی کوئی علم نہیں، اس بات کی بھی دلیل ہے۔ اس لیے کئی دلیلیں اس آیت میں وضاحت کے ساتھ